وہ راتوں رات امیر ہو گیا، تم راتوں رات برباد ہو گئے، میرا بھائی راتوں رات کروڑ پتی بن گیا، وہ لوگ راتوں رات یہاں سے بھاگ گئے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں راتوں رات۔ راتوں رات کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے اوور نائٹ۔ راتوں رات کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے اوور نائٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹنس پلس اوور نائٹ، سینٹنس پلس اوور نائٹ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ وہ راتوں رات امیر ہو گیا، وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ He became rich overnight. He became rich overnight. تم راتوں رات برباد ہو گئے، تم راتوں رات برباد ہو گئے۔ You were ruined overnight. You were ruined overnight. میرا بھائی راتوں رات کروڑ پتی بن گیا، میرا بھائی راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ My brother became a millionaire overnight. My brother became a millionaire overnight. وہ لوگ راتوں رات یہاں سے بھاگ گئے، وہ لوگ راتوں رات یہاں سے بھاگ گئے۔ They run away from here overnight. They run away from here overnight. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ راتوں رات یہاں سے چلا گیا، وہ راتوں رات یہاں سے چلا گیا۔ سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ تو پھر کیا کھاؤ گے؟ تو پھر چلے جاؤ۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں تو پھر، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دین۔ دین مین تو پھر۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ دین پلس سینٹنس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ دین what will you do? دین what will you do? تو پھر کیا سوچا تم نے؟ Then what did you think? Then what did you think? تو پھر کیا کھاؤ گے؟ Then what will you eat? Then what will you eat? تو پھر چلے جاؤ۔ Then go. Then go. تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ Then why are you crying? Then why are you crying? تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ Then why are you coming? Then why are you coming? تو پھر کیوں سوچ رہے ہو؟ تو پھر کیوں سوچ رہے ہو؟ Then why are you thinking? Then why are you thinking? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تو پھر اپنا کام کرو، تو پھر اپنا کام کرو۔ سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. امی سے کہو کہ چائے بنا دیں، اس سے کہو کہ مجھ سے بات کریں، اپنے دوست سے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کریں۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جا سکتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ان فقرات میں ہم کہہ رہے ہیں کہوں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آسک۔ یہ اسٹیپ 1 ہے۔ اسٹیپ 1 کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں مکمل اسٹرکچر کی طرف۔ سو پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا آسک۔ آسک کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹ۔ آبجیکٹ یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور آبجیکٹ پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، یعنی می، آس، یو، ہم، ہر، دیم۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا ٹو۔ ٹو کے بعد ہمیں لکھنا پڑے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈز اگر ہے تو۔ نیگیٹو سینٹنس کے لیے ہمیں یوز کرنا ہوگا نوٹ آبجیکٹ کے بعد۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ امی سے کہو کہ چائے بنا دیں۔ آسک موم ٹو میک ٹی۔ آسک موم ٹو میک ٹی۔ اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے۔ آسک ہر ٹو ٹاک ٹو می۔ آسک ہر ٹو ٹاک ٹو می۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اپنے دوست سے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کریں۔ آسک یور فرینڈ ناٹ ٹو کال می اوور اینڈ اوور۔ آسک یور فرینڈ ناٹ ٹو کال می اوور اینڈ اوور۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ
फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। भाई से कहो कि मुझे परेशान न करे। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। आस्क ब्रदर नॉट टू डिस्टर्ब मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे कहो कि मुझसे मिले, उससे कहो कि मुझसे मिले। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरे पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं। वो हमेशा अपना वादा निभाता है। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वादा निभाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीप वंस प्रॉमिस। कीप वंस प्रॉमिस मीन वादा निभाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीप वंस प्रॉमिस। कीप ये टेंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पापा हमेशा अपना वादा निभाते हैं। माई फादर ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। माई फादर ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। वो हमेशा अपना वादा निभाता है। ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रॉमिस। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। तुम हमेशा अपना वादा निभाते हो। यू ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। यू ऑलवेज कीप योर प्रॉमिस। तुम हमेशा अपना वादा निभाते थे। अब पास्ट टेंस है। यू ऑलवेज kept your promise. You always kept your promise. वो हमेशा अपना वादा निभाता था। He always kept his promise. He always kept his promise. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरा भाई हमेशा वादा निभाता है। मेरा भाई हमेशा वादा निभाता है। सब्सक्राइब इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स बनना। वो मैच जीतने का दावा करता है। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है। वो तुमसे बात करने का दावा करता है। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे प्रकार अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। ठीक है ना? आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा क्लेम। ये इस सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा टू हैव। इसको परफेक्ट इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव के बाद यानी टू हैव के बाद हम यूज़ करेंगे वी थ्री यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। वी थ्री के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी ये काम हो चुका है। वो मैच जीतने का दावा करता है यानी वो कहता है कि मैंने मैच जीता है। ये काम पास्ट में हुआ है। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। ही क्लेम्स टू हैव वॉन द मैच। वॉन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वो एक नया मोबाइल खरीदने का दावा करता है यानी वो दावा करता है, वो कहता है कि मैं एक नया मोबाइल खरीद चुका हूँ। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। ही क्लेम्स टू हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वो तुमसे बात करने का दावा करता है। ही क्लेम्स टू हैव टॉक टू। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो पैसे देने का दावा करता है। ही क्लेम्स टू हैव पेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो काम ख़त्म करने का दावा करता है। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है। सिर्फ उसे ही बताया जाता है। सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ओनली।
اونلی کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ. سبجیکٹ کے بعد لکھیں گے ہم ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. اس کے بعد آ جایا کرے گا وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے. اور آخر میں لکھنا ہوگا ہمیں ادر ورڈز اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے یعنی صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے. اونلی یو آر انوائٹڈ. اونلی یو آر انوائٹڈ. یو یہ سبجیکٹ ہے. آر یہ ہیلپنگ ورب ہے. انوائٹڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب. آگے بڑھتے ہیں. صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے. صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے. اونلی ہی از ٹولڈ. اونلی ہی از ٹولڈ. ہی یہ سبجیکٹ ہے. از یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے. ٹولڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب. لیٹس موو آن. صرف مجھے ہی پوچھا جاتا ہے. اونلی آئی ایم آسکڈ. اونلی آئی ایم آسکڈ. آئی یہ سبجیکٹ ہے. ایم یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے اور آسکڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. صرف انہیں ہی بھیجا جاتا ہے. only they are sent. only they are sent. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. صرف تمہیں ہی کھلایا جاتا ہے. انگلش پڑھانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کار چلانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کرکٹ کھیلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں a piece of cake. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ورب پلس آئی این جی جس کو جرنڈ یا وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. اس کے بعد ہم لکھیں گے a piece of کیک وچ مین بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور اس کے بعد آ جایا کرے گا فور می. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. انگلش پڑھانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یعنی انگلش پڑھانا میرے لیے انتہائی آسان ہے. ٹیچنگ انگلش از اے پیس آف کیک فور می. ٹیچنگ انگلش از اے پیس آف کیک فور می. ٹیچنگ یہ ورب پلس آئی این جی ہے. از یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے. پیس آف کیک مین بائیں ہاتھ کا کھیل یا انتہائی آسان ہے. فور می میرے لیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کار چلانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یعنی کار چلانا میرے لیے بہت آسان ہے. ڈرائیونگ اے کار از اے پیس آف کیک فور می. ڈرائیونگ اے کار از اے پیس آف کیک فور می. ڈرائیونگ یہ ورب پلس آئی این جی ہے. از یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے. اے پیس آف کیک مین بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یا بہت آسان ہے. فور می میرے لیے. لیٹس موو آن. کرکٹ کھیلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یعنی کرکٹ کھیلنا میرے لیے مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. پلینگ کرکٹ از اے پیس آف کیک فور می. پلینگ کرکٹ از اے پیس آف کیک فور می. اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسے ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ڈیفیٹنگ ہیم از اے پیس آف کیک فور می. ڈیفیٹنگ ہیم از اے پیس آف کیک فور می. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پیسہ کمانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اسے اپنے حال پر چھوڑ دو. مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو. ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیو پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می, آس, یو, ہیم, ہر, دم. اس کے بعد آ جایا کرے گا اون اور اون کے بعد لکھیں گے ہم پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی, یور, آور, ہز, ہر, دیم. اس کے بعد آ جایا کرے گا اون ریسورسز. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں.
اسے اپنے حال پر چھوڑ دو. Leave him on his own resources. Leave him on his own resources. Him یہ object pronoun ہے اور his یہ possessive adjective ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے. مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو. Leave me on my own resources. Leave me on my own resources. Me یہ object pronoun ہے اور my یہ possessive adjective ہے. Let's move on. ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. Leave us on our own resources. Leave us on our own resources. Us یہ object pronoun ہے اور our یہ ہمارا possessive adjective ہے. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اس سے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. Let's move on. اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو. Leave that girl on her own resources. Leave that girl on her own resources. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. کس راستے سے ہم جائیں؟ کس راستے سے وہ آ رہا ہے؟ کس راستے سے تم آئے ہو؟ کس راستے سے تم اسکول جاتے ہو؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کس راستے سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں from which way. From which way mean کس راستے سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. From which way plus helping verb plus subject plus main verb plus object plus question mark. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کس راستے سے ہم جائیں. From which way should we go? From which way should we go? کس راستے سے وہ آ رہا ہے. From which way is he coming? From which way is he coming? کس راستے سے تم آئے ہو. From which way have you come? From which way have you come? کس راستے سے تم اسکول جاتے ہو. From which way do you go to school? From which way do you go to school? کس راستے سے ہم وہاں جائیں گے. From which way will we go there? From which way will we go there? کس راستے سے تم آ رہے ہو. From which way are you coming? From which way are you coming? اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. کس راستے سے وہ آئے گا. کس راستے سے وہ آئے گا. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا. پہلے نہیں کہہ سکتے تھے کیا. پہلے نہیں جا سکتے تھے کیا. پہلے نہیں بول سکتے تھے. ایسے جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے couldn't. couldn't یہ could not کا شارٹ فارم یعنی کنٹرکشن ہے پلس you have پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس before پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. پہلے نہیں بتا سکتے تھے کیا. couldn't you have told before. couldn't you have told before. پہلے نہیں کہہ سکتے تھے کیا. couldn't you have eaten before. couldn't you have eaten before. پہلے نہیں جا سکتے تھے کیا. couldn't you have gone before. couldn't you have gone before. پہلے نہیں بول سکتے تھے کیا. couldn't you have spoken before. couldn't you have spoken before. پہلے نہیں آ سکتے تھے کیا. couldn't you have come before. couldn't you have come before. پہلے نہیں سو سکتے تھے کیا. couldn't you have slept before. couldn't you have slept before. پہلے نہیں سیکھ سکتے تھے کیا. couldn't you have learned before. couldn't you have learned before. پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے کیا. couldn't you have studied before. couldn't you have studied before.
اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلے نہیں لکھ سکتے تھے کیا؟ پہلے نہیں لکھ سکتے تھے کیا؟ سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم میچ ہار گئے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از اے پیٹی. اٹ از اے پیٹی مین بڑی افسوس کی بات ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹ از اے پیٹی دیٹ پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. It is a pity that he is not here. It is a pity that he is not here. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے. It is a pity that we couldn't help you. It is a pity that we couldn't help you. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا. It is a pity that he couldn't reach there. It is a pity that he couldn't reach there. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم میچ ہار گئے. It is a pity that we lost the match. It is a pity that we lost the match. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے. It is a pity that he is no more. It is a pity that he is no more. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے. It is a pity that he is not well. It is a pity that he is not well. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ نہیں آئے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ نہیں آئے. سبسکرائب انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مانا.